ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بات سننا، آج ہم اپنوں پہ رحم نہیں کھاتے۔ کسی بھائی کی چوکھٹ دیکھو جا کر کے تو اس کے 2 لاکھ روپے خالی دروازے میں لگے ہیں، اور اس کا سگا بھائی ایسا جس کی کچی چھت کے جو پلیاں اس میں پڑی ہیں وہ بھی ٹوٹی ہیں، اور تو رات کو لنٹر کے اندر سو جاتا ہے، تیرا بھائی رات بھر پانی کے ٹپکنے کے لیے برتن ڈھونڈا کرتا ہے۔ اور مہربانی کر، یہ دین مصطفیٰ نہیں ہے۔ دین مصطفیٰ دیکھ، مکے کی زمین ہے، ایک یتیم ہے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پگڑی بندی ہے، لگ رہا ہے کمیٹی والے، آج آپ کمیٹی والوں کے نام سے پہچانے جا رہے ہو، قیامت میں بریلی کے احمد رضا والوں کے نام سے پہچانے۔ اللہ سلامت رکھے۔ شبو بھائی ماشاءاللہ یہی ہیں، اور نظرانہ اللہ سلامت رکھے۔ دیکھو خوب دینا بھائی، میں کیوں کہوں کہ یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ ہاں جی توجہ کیجئے، بس محبتیں چاہیے، توجہ ہے۔ ایک یتیم ہے، بچہ ہے، باپ کا انتقال ہوا، چچا نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا، بھتیجے کو دھکا دے دیا، بیوہ اپنے بیٹے کو لے کے گھر میں رہنے لگی، ایک بیوہ بچے کو لے کے گھر میں رہنے لگی، لیکن چونکہ کپڑے بہت پرانے تھے، کئی جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ اب آپ کی خاص توجہ چاہیے، آپ ہی کا اصرار ہے، اگر آپ سوئے تو قوم سو جائے گی، اور پھر ہمارا کیا ہوگا۔ کپڑے کئی جگہ سے پھٹے، بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے نا، ماں کے بدن پہ پھٹے کپڑے دیکھ کے کہنے لگا، ماں تیرے بدن پہ جو پھٹے کپڑے دیکھتا ہوں، اور کہیں سے اس میں بدن دکھتا ہے نا ماں، مجھے حیا آتی ہے، مہربانی کر اس کو سل لے، کوئی پیبند لگا لے۔ ماں نے اتنا سنا، آنکھیں برس آئیں، رو کے کہتی، بیٹے جب سے باپ کا انتقال ہوا ہے دنیا نے ہمارے لیے راستے بند کر دیے ہیں، بیٹے کپڑے کی بات کرتا ہے، کئی دن ہو جاتے ہیں گزارے نہیں ہوتے ہیں، کئی دن ہو جاتا ہے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، آج بھائی کا انتقال ہو جائے، میت پہ 1000 کھڑے ہوتے ہیں، یتیم میرا ہے، کوئی کہتا میرا ہے، کوئی کہتا ہے میرا ہے، ابھی 40 دن نہیں گزرتے ہیں کہ بھتیجا فاقے سے سو رہا ہے، چچا کو پتہ نہیں ہے، بچوں کو روٹی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے، چچا کو اس کا بھی علم نہیں ہے، بچہ کس حال میں بیٹھا ہے، چچا کو کچھ خبر نہیں ہے، اپنا پیٹ بھر کے سو جایا کرتے ہو، کبھی بھتیجوں یتیموں کا خیال نہیں کرتے ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چچا اپنے بچوں کے لیے قیمتی چیز بازار سے لے کے آتا ہے، اور بچہ اس کا بیٹھ کے کھاتا ہے، اچانک یتیم بھتیجا جب گھر میں قدم رکھتا ہے، اس کی نظر پڑ جاتی ہے، کہتا بیٹے اسے اندر لے کے چلا جا، تیرا بھائی آ رہا ہے، نظر لگ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ایسا نہ کیا کرو، مہربانی کرو، اگر یتیموں کی نظریں لگنے لگیں تو سمجھو برکتیں روٹ گئی ہیں، اگر یتیموں کے آنے سے تمہارے کھانے خراب ہوتے ہو تو سمجھو تم سے رب روٹ گیا ہے۔ یتیموں سے دسترخوان نہ چھپایا کرو، تیرے دروازے پہ یتیم آ جایا کرے تو جو تو بیٹے کو کھلا رہا ہے وہ یتیم کے آگے رکھ دیا کر۔ ہاں صاحب، یہ اس دور کی کہانی ہے، بچے کی ماں نے کہا تھا، بیٹے جب سے باپ کا انتقال ہوا ہے لوگوں نے ہمیں کھلانا بند کر دیا ہے، رہ گئی بات پہ بند کی، تو اتنا کپڑا کہاں سے لاؤں جس سے میں اپنا بدن چھپا سکوں۔ بچے نے اتنا سنا، کہتا ماں اجازت دے، میں چچا کے دروازے پہ جا کر کے تیرے لیے ایک چادر مانگ لاتا ہوں۔ ماں نے کہا تھا، بیٹے یہ دور ہے کفر کا، یہ دور ہے جہالت کا، یہاں تو اپنے نہیں ہوتے ہیں، پھر پرایوں کا بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بھتیجے نے کہا، چچا ماں ہو سکتا ہے کہ چچا میرے چہرے کو دیکھے تو اسے بھائی کا چہرہ یاد آ جائے، میرے لہجے میں اسے بھائی کا لہجہ یاد آ جائے، ماں اجازت تو دے۔ ماں کہتی، بیٹے جانا بے سود ہے، کوئی تیری سننے والا نہیں ہے۔ بھتیجا یہ کہہ کے چلا ہے، ماں اجازت دے۔ ماں سے اجازت لی بھتیجے نے، چچا کے دروازے پہ آیا، آ کے کہتا، چچا دروازہ کھولو۔ جیسی دروازہ کھولا، چچا نے کہا کیسے آیا ہے؟ اس نے کہا چچا بڑا ایک چھوٹی سی فریاد لایا ہوں۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا میری ماں کے بدن پہ جو لباس ہے وہ کئی جگہ سے پھٹ چکا ہے، مہربانی کرو ایک چادر دے دو جس سے میری ماں اپنا سطر چھپا سکے۔ اتنا یتیم نے کہا تھا، یتیم نے اتنا کہا، اس چچا نے دھکا مارا، کہا چلتا کیوں نہیں ہے؟ تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا ہے، یا تیرے باپ کی جائیداد ہے جو لینے آیا ہے؟ یتیم نے کہا تھا، چچا اگر ماں کے جسم کی بات نہ ہوتی تیرے دروازے پہ کبھی نہ آتا، آج آیا ہوں دھکے دے رہا ہے۔ چچا نے دھکے دیے اور زمانے نے آنسو رلائے واپس پلٹا ہے۔ راستے میں میرے نبی کے ایک صحابی سے ملاقات ہو جاتی ہے، آقا کریم کے صحابی نے بچے کو روتا ہوا دیکھا، کہتے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جائیے آپ اپنا کام کیجئے، یہ ہمارا درد دل ہے، ہم پہ چھوڑ دیجئے، ہم سے یہ نہ پوچھو کیوں رو رہا ہو۔ اللہ اکبر، اس نے کہا بتا تو صحیح۔ بچے نے
نے کہا تھا جو بھی سنتا ہے رو کے سنتا ہے, ہنس کے اڑا دیتا ہے, کوئی کسی کا درد دل کا علاج نہیں کرتا ہے, بتا کے کیا فائدہ. آپ فرماتے ہیں بتا تو سہی, ہو سکتا ہے تیری مصیبت کا کوئی حل نکل آئے. اس نے اتنا سنا, سارا اپنا حال بتایا, پورا درد دل سامنے رکھا. جیسی درد دل سامنے رکھا, صحابی مسکرا کے کہتے ہیں تو اپنے چچا کے دروازے پہ گیا تھا, ایک چادر نہ مل سکی, آج تجھے ایک دروازہ ایسا بتا دوں جس کی چوکھٹ سے آج تک کوئی خالی نہیں آیا ہے, جہاں سے کوئی لوٹایا نہیں گیا ہے. بچے نے کہا تھا کس کی ہے وہ چوکھٹ؟ تو صحابی نے کہا تھا نام محمد الرسول اللہ ہے, حرم شریف میں بیٹھا ہوگا, جلوے بکھرتے ہوں گے. بچہ کہنے لگا ضرورت تو ہے لیکن جاؤں گا بعد میں, ماں سے اجازت پہلے لوں گا. اللہ اکبر یہ کہہ کے بچہ گیا اور ماں سے جا کے کہتا ہے ماں چچا نے کپڑا دینے سے انکار کر دیا ہے, ہاں لیکن ایک سخی کا پتہ چل گیا ہے, اگر تو کہے تو کپڑا لے کر کے آ جاؤں. اللہ اکبر اتنی بات بچے نے کہی ہے. ماں کہتی بیٹے اس سخی کا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا ماں اس سخی کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. ماں نے کہا نہ بیٹے اس کی چوکھٹ پہ مت چلے جانا, سنا یہ ہے کہ جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کا کلمہ پڑھ کے اسی کا ہو جایا کرتا ہے. بچے نے کہا ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو چادر لینے کے لیے جاؤں گا. ماں نے کہا بیٹے سنا کہ اگر کوئی کام کے لیے جاتا ہے تو وہ کام بعد میں کرتا ہے, کلمہ پہلے پڑھاتا ہے. بچہ کہتا ماں میرا وعدہ ہے, تیرے سر کی قسم کھاتا ہوں, صرف چادر دے گا تو لاؤں گا, کلمہ پڑھ کر کے نہیں آؤں گا. یہ کہہ کے بچہ گھر سے چلا ہے اور حرم شریف کے دروازے پہ پہنچا ہے. میرا نبی کعبے شریف کے سامنے بیٹھا ہے. بچے نے جا کے میرے نبی کا انعام لے کر کے آواز دی ہے. سرکار نے یوں مڑ کے پیچھے دیکھا ہے, جیسی بچے کے چہرے پہ مصطفیٰ کی نظر کرم پڑی ہے. اب نظر کا پڑنا تھا, عشق دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے. جیسی عشق دل میں اترا ہے, آقا فرماتے ہاں بیٹے جس کو تو نے پکارا کہ میں وہی ہوں, کس لیے آیا ہے؟ جیسی آقا فرماتے کس لیے آیا ہے؟ بچے نے کہا تھا سنو میں جس کام سے آیا ہوں وہ بات میں بتاؤں گا, پہلے سن لو تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے, تمہارا دین نہیں لینا ہے. جیسی اتنی بات بچے نے کہی تھی میرے سرکار مسکرائے ہیں, فرماتے بیٹے وہ تیری مرضی ہے, کلمہ پڑھنا یا مت پڑھنا, لیکن کام تو بتا دے. بچہ آیا, آقا کریم کے پاس کھڑا ہوا, اس نے اپنی ماں کی داستان سنائی. خدا کی قسم نبی کی آنکھیں برس رہی تھی. سرکار اس بچے کے چہرے میں اپنا بچپن دیکھ رہے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے نبی کو حضرت سیدہ آمینہ کا دور یاد آ گیا ہو. سرکار نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, بچہ بھی رو رہا ہے, نبی بھی رو رہے ہیں. آقا کریم نے داستان مکمل سنی ہے. اس کے بعد اپنی چادر نبوت اتاری ہے اور اتارنے کے بعد بچے کے گود میں دی ہے. کہا لے بیٹے جا کر کے ماں کا بدن چھپا دے. اب جب بچہ واپس پلٹا ہے تو ایک بار مڑ کے آقا کو دیکھتا ہے, دوسری بار مڑ کے رستے کو دیکھتا ہے. ایسا لگتا تھا جیسے زمین نے قدم پکڑ لیے ہو, ایسا لگتا تھا کہ مصطفیٰ کا عشق کی کشش کھینچ رہی ہو. لیکن بچے نے چادر کو سینے سے لگایا اور دوڑ لگائی ہے, سیدھا گھر کے دروازے پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے. ماں نے بیٹے کا چہرہ دیکھا, دیکھ کے کہتی ہے بیٹے کیا چادر لے کے آ گیا ہے؟ بچہ مسکرا بھی رہا ہے, آنسو بھی بہا رہا ہے. ماں نے کہا تھا بیٹے چادر لے آیا ہے, اب کیوں رو رہا ہے؟ ماں نے جیسی اتنا کہا ہے, بیٹے نے کہا تھا ماں جیسی میں اس کے قریب گیا تھا اس نے شفقت سے ہاتھ رکھا تھا اور بیٹا کہہ کے پکارا تھا. اے ماں اس کے لہجے میں اتنا پیار تھا کہ کبھی زندگی میں باپ کی زبان میں اتنا پیار نہیں پایا. اے ماں اس کی زبان اتنی میٹھی تھی کہ دامن سے چھٹنے کو من نہیں کرتا تھا. ماں کہتی ہے بیٹے بتا تو سکی کیا تو نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ بچہ کہتا ہے ماں میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. کہا اس نے کلمہ پڑھنے کو نہیں کہا؟ بچہ کہتا ہے ماں اس نے تو کوئی بات بھی نہیں کہی تھی, میں گیا چادر لینے کے لیے اور اس نے چادر دے دی ہے. جیسے اتنا سنا ہے اس عورت کے آنسو آئے, کہنے لگی بیٹے صرف چادر لے کر کے آیا ہے؟ کہا ہاں ماں صرف چادر لایا ہوں, کلمہ کیوں نہیں لایا؟ کہا ماں تو نے منع کیا تھا, اگر کہے تو دین لے کے آتا ہوں. ماں نے کہا نہیں بیٹے اب دین یہاں نہ لا بلکہ وہاں لے چل جہاں جانا کھڑا ہے, جہاں محبوب دو جہاں ہے. اس عورت نے چادر سر پہ رکھی ہے, آقا کریم کے پاس آئی ہے, سرکار کی نگاہ نبوت اٹھی ہے. آقا فرماتے ہیں اب کیا چاہیے, کیا کمی رہ گئی ہے؟ اتنی بات کہی تھی. بریلی کے امام کہتے ہیں بریلی کی صدا آتی ہے کون دیتا ہے دینے کو, منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی دوسری صدا بریلی سے آئی ہے, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. کہتے اور کیا چاہیے؟ خاتون آگے بڑھی, کہا آقا اب کچھ نہیں چاہیے, ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھا کے دامن میں جگہ عطا فرما دی. نعرہ تکبیر.